السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم فتح مکہ کا عنوان مکمل کر چکے ہیں اور آپ کو عملی کتاب میں کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ اس کو اچھے انداز میں کر چکے ہوں گے، تو یہ کام ایک مرتبہ آپ کو عملی کتاب میں کیا ہوا دکھایا جائے گا۔ یہ آپ کے سوالات جوابات میں سوال نمبر 18 تھا عزیز طلباء، اور اس کے بعد سوال نمبر 19، 20 اور پھر اس کے بعد یہ سوال نمبر 3 میں آپ نے یہ شخصیات کے نام لکھنے تھے، اور اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 میں آیات لکھنی تھی۔ تو یہ آپ نے سارا کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب ہم آج کا اپنا عنوان شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے غزوہ حنین، 6 شوال 8 ہجری۔ عزیز طلباء، غزوہ حنین کا دوسرا نام غزوہ حوازن اور غزوہ اوطاس بھی ہے۔ اس کو غزوہ حوازن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ حوازن کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اوطاس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوطاس کے مقام پر یہ غزوہ لڑا گیا، یہ جنگ لڑی گئی۔ عزیز طلباء، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف یہ دو بڑے جنگجو قبائل تھے۔ فتح مکہ کے بعد ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بھی حملہ آور نہ ہو جائیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم کیوں نہ پہلے ہی ان پر حملہ آور ہو جائیں، ہم ان پر حملہ کر لیں۔ تو اس غرض سے مالک بن عوف نصری جو ہے، اس نے 20,000 کا لشکر لیا، اور یہ لشکر لے کر یہ اوطاس کے مقام پر پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کی طرف روانگی فرمائی۔ 8 شوال 8 ہجری بروز ہفتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر عزیز طلباء، ایک صحابی نے، ایک مسلمان نے ایک جملہ فرمایا جو عارضی طور پر شکست کی وجہ بنی، اور وہ جملہ کیا تھا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو کم ہونے کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا، اور اللہ رب الجلال نے بھی اس جملے کو پسند نہ فرمایا، اور اس پر سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئیں، جن آیات کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے اہم بنیادی نکات ہیں جن کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد عملی کتاب میں کام سمجھیں گے۔ غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غزوہ قبیلہ حوازن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسی طرح اس کو غزوہ اوطاس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ واقعہ اوطاس کے مقام پر پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد سوائے بنی حوازن اور بنی ثقیف کے تمام قبیلوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ حوازن اور ثقیف کا مشورہ۔ یہ قبائل چونکہ نہایت جنگجو تھے، اس لیے فتح مکہ سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ ہی نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ان پر حملہ کریں، وہ خود مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی سرداری پر سب کا اتفاق۔ سب نے مالک بن عوف نصری کو متفقہ طور پر سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مالک بن عوف نے تمام لشکر کو کہہ دیا تھا کہ ہر شخص کے اہل و عیال اس کے ساتھ رہیں تاکہ جم کر مقابلہ کر سکے، بھاگے نہیں۔
کفار کا لشکر مقام اوطاس میں، غرض یہ کہ مالک بن عوف نصری 20,000 کا لشکر لے کر جب مقام اوطاس میں پہنچے تو لشکر میں شامل ایک تجربہ کار شخص درید، جس کی عمر 150 سال تھی، نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اوطاس، تو اس نے کہا یہ مقام جنگ کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہے۔ جب جنگ کی تیاری جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حنین کی طرف روانگی 8 شوال 8 ہجری یوم شنبہ یعنی ہفتہ کے دن 12,000 آدمیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک نامناسب جملہ جو شکست کا سبب بنا۔ جب یہ 12,000 کا لشکر جرار حنین کی جانب بڑھا تو کسی مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ آج ہم اپنی قلت کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ہمارا لشکر اس قدر عظیم الشان ہے کہ ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ یہ آیات ہیں اور ان آیات کا ترجمہ۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، اور اب عملی کتاب میں کام سمجھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 49، غزوہ حنین۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے کس دن اور کس تاریخ کو روانہ ہوئے؟ سوال نمبر 1 کا جواب بھی آپ کریں گے، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب بھی آپ لکھیں گے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سوال نمبر 5 اور 6 سوال نمبر 5 اور 6 غزوہ حنین کو تاریخ میں اور کس کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور سوال نمبر 6 یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہ پر کرنی ہے، ان میں سے بھی جو آپ کر چکے ہیں آپ اس کو بھی مکمل کریں گے۔ یہ نشان ان پر لگا دیے گئے ہیں، جو آپ خالی جگہ پڑھ چکے ہیں تو یہاں مناسب لفظ لگا کر آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے غزوہ حنین ڈیش ہجری میں ہوا تو 8 ہجری میں ہوا، تو آپ یہاں 8 ہجری لکھیں گے۔ اس طرح سے آپ باقیوں کے بھی مکمل کر لیں گے، اور یہی آج آپ کا کام ہے۔ آپ نے عملی کتاب میں یہ کام لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔